بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹینتھ کلاس۔ آج ہم انگلش کا 10واں لیسن جو آپ کے لیے پیش کریں، ٹینتھ لیسن وی لرن اباؤٹ دا بیسک گرامرز، وی لرن اباؤٹ یوز آف سم ماڈل وربس. So verb is a word that is used to show some action. So like there are helping words to use to make the meanings of sentence more meaningful and clear. There are certain model helping verb which are used to convey some particular sense. یعنی کوئی خاص ان کا استعمال ہوتا ہے، ان الفاظ کا ہیلپنگ ورب بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک خاص استعمال بھی ہوتا ہے. کون سے ہیں وہ آپ دیکھیں. دا یوز آف کین، کوڈ، مے، مائٹ، مسٹ، آٹ، لیٹ اینڈ لیسٹ. یہ ہم نے پڑھنے ہیں. آج ہم جو ہیں وہ شوڈ تک پڑھیں گے، آٹ تک پڑھیں گے، اور باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے. فرینڈ یہ سینٹینس میں بھی اس طرح استعمال ہوتے ہیں اور ان کے رولز وہی ہوتے ہیں جو کہ ہم باقی سینٹینس کے لیے یوز کرتے ہیں. وین وی آر گوئنگ ٹو میک دی سینٹینسز نیگیٹو وی یوز ناٹ آفٹر دا ماڈل ورب. اینڈ وین وی میک دی سینٹینسز interrogative, we place these model verbs before the subject and place the question mark at the end. Now you will uh, learn about some examples. These are on screen. First one is, may I come in? He must be a thief. I cannot deceive you. He can solve this sum. Yes, you may come in. We must return today. فرینڈ یہ ڈفرینٹ آپ نے دیکھا، ان کو آپ نے استعمال کیا ہے. ابھی ہم جو پہلا اس میں سے لفظ ہوگا کین، اس کے بارے میں لرن کریں گے. کین کا معنی ہے ہو سکتا، یعنی لفظ کام کرنے کی قوت، طاقت، قابلیت یا اختیار کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. It means it is used to mean some ability, capability or strength of a person to do something. یعنی کسی کام کے کرنے کی صلاحیت، اہلیت بیان کرنا یا اس کی قوت اور طاقت بیان کرنا، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ ایک سامنے ایگزامپلز ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ذرا. میں یہ وزن اٹھا سکتا ہوں. آئی کین لفٹ دس ویٹ، اسٹرینتھ بتائی جا رہی ہے. تم بلند چھلانگ لگا سکتے ہو. یو کین جمپ ہائی، یہ بھی کیپیبلٹی ہے. وہ یہ سوال حل کر سکتا ہے، یہ اس کی ایبلٹی بتائی جا رہی ہے، سوال حل کر سکتا ہے. یعنی کسی کام کے کرنے کی صلاحیت، قوت اور طاقت کو بیان کرنے کے لیے ہم کین استعمال کرتے ہیں. اٹس آلسو یوز ٹو سیک پرمیشن. اجازت لینے کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے اسے کہتے ہیں کہ یو کین کم ان، یا وی سے دیٹ سم ٹائم اسٹوڈنٹ سے کین آئی کم ان، یعنی یہ اجازت لینے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. نیکسٹ ون از کوڈ. کوڈ از دا پاسٹ پارٹیسپل آف کین. یہ کین کی پاسٹ پارٹیسپل ہے، اس کی پاسٹ کی فارم ہے. اگر پریزنٹ میں یا حال میں ہم کہتے ہیں کہ سکتا ہے، تو پاسٹ میں ہم کہتے ہیں سکتا تھا. کوڈ کو امکان یا قابلیت کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ کین رین ٹو نائٹ، آج رات کو بارش ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے یہ امکان بتا رہے ہیں، لیکن ہم کہیں کہ اٹ کو رین ٹو نائٹ، اس کا مطلب امکان کم ہے بارش ہونے کے. یعنی زیادہ امکانات کو ظاہر کریں گے تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کریں گے، کین. اور امکانات کم ہوں گے تو پھر ہم اس کے لیے کوڈ استعمال کریں گے. پھر نیکسٹ آپ دیکھیں گے مے. مے کا معنی ہے ہو سکتا ہے، اللہ کرے، شاید ایسا ہو. یعنی مے جو ہے وہ آپ کو دعا دینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اجازت لینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی خواہش استعمال بیان کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے اگزامپل آپ دیکھیں کہ مے یو لیو لانگ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے. محترم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مے آئی کم ان سر. ہو سکتا ہے اس کا دعویٰ سچ ہو. اس کلیم میں بھی ٹرو. یعنی یہ ہم دعا کے معنوں میں بھی استعمال کر رہے ہیں. جب اس کو کہا کہ مے یو لیو لانگ، پھر اجازت کے لیے جیسے میں نے کہا مے آئی کم ان سر. فرینڈ دس از دا مور پولائٹ وے ٹو سیک پرمیشن وین وی یوز مے. مے کے ذریعے جو اجازت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یہ زیادہ اس کو مہذب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کین جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ پولائٹ وے نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا جی، امکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا دعویٰ سچ ہو. ہز کلیم میں بھی ٹرو، اس کا دعویٰ سچ بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ ون از مائٹ. اسٹوڈینٹس، مائٹ از یوزڈ
اٹ از دا پاسٹ پارٹیسپل آف مے کا یہ پاسٹ پارٹیسپل ہے اور ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کسی کام کے شک کے لیے بھی، اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا وی کین سے دیٹ اٹ کین رین ٹو نائٹ، اس کو آپ یہ کہہ سکتے اٹ مے رین ٹو نائٹ. If you think that there are chances more than 50% to be rain, then we can say that it may rain tonight. یعنی آپ کے خیال میں اگر 50% سے زیادہ امکانات ہیں بارش ہونے کے، تو پھر اس صورت میں ہم کیا کہیں گے کہ it may rain tonight. But if you think that the chances of rainfall are less than 50%، یعنی کسی چیز کا امکان زیادہ ہے تو may، امکان کم ہو گیا تو پھر اس کے لیے ہم might استعمال کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ اس طرح دیکھیں، آج بارش ہو سکتی ہے، اٹ مائٹ رین ٹوڈے، یعنی کم امکان ہے، ہو سکتا ہے رانی غلط ہو، رانی مائٹ بی رانگ. میں نے محنت کی تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، آئی ورکڈ ہارڈ سو دیٹ آئی مائٹ پاس. سو نیکسٹ ون از شوڈ اور شیل. اسٹوڈنٹ شیل جو ہوتا ہے وہ ہم اس کو عام سینس میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتا ہے آئی شیل کم ٹمارو، اٹ مینس کہ میں کل ضرور آؤں گا. But if we use alternate, shall is used with I and we, and remaining all proverbs take will. But when we use these model verbs alternate، یعنی اگر ہم I کے ساتھ will استعمال کریں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پختہ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، you are threatening someone، آپ کسی کو دھمکی دے رہے ہیں، اور یا آپ اس کے لیے پختہ وعدہ کر رہے ہیں، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. If you say I shall come tomorrow, it means very common. But if you say I will come tomorrow, it means you are giving a word, you are promising that you will come tomorrow. Same like if say I shall come, I shall see you، اس کا مطلب ہے کل آپ سے ملاقات کرنا. But if I say I will see you, then I am threatening you that I will see you، کہ میں آپ کو کل دیکھ لوں گا، میں آپ سے جو ہے وہ بدلہ لینے والی بات کروں گا، سختی سے بات کروں گا. اسی طرح سے شوڈ جو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، شوڈ اینڈ مسٹ اینڈ آٹ ٹو، دیر از سلائٹ ڈفرینس بٹوین دیز ورڈز، ان کے درمیان تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے. اگر ہم کہتے ہیں شوڈ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام آپ کو کرنا چاہیے، ایک جنرل سینس میں ہم بات کرتے ہیں، یعنی آپ کو آپ کا کام یاد دلایا جائے. یو مسٹ if I say that you should go to hospital and ask about your friend's health، کہ آپ اسپتال جائیں اور اپنے دوست کی خیریت دریافت کریں، تو اٹ از اے کام، ہم کہیں گے بات ہے، جنرل سی بات ہے، اس میں کوئی زور تاکید والی بات نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ یو مسٹ گو ٹو دا ہاسپٹل اینڈ آسک اباؤٹ یور فرینڈس ہیلتھ، کہ آپ اسپتال جائیں اور اپنے دوست کی خیریت معلوم کریں. اف آئی سے مسٹ، اس کا مطلب ہے تاکید کی جا رہی ہے، زور دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے. بٹ اف آئی سے یو آٹ ٹو گو ٹو ہاسپٹل اینڈ آسک اباؤٹ یور فرینڈس ہیلتھ، کہ آپ اسکول جائیں، آپ اسپتال جائیں اور اپنے دوست کی خیریت دریافت کریں، تو یہ آپ کو آپ کا اخلاقی فرض یاد دلایا جا رہا ہے. یعنی جب آٹ ٹو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اخلاقی فرض یاد دلایا جا رہا ہے. یعنی ایک ہی بات کو کہنے کے 3 مختلف طریقے ہیں، کہ جب آپ کو عام بات کہی جائے اس کو زور تاکید نہ ہو، اسٹریس نہ کیا جائے. اینڈ سیکنڈ ون، جب آپ کو تاکید کی جائے، زور دیا جائے، حکم دیا جائے، پھر مسٹ استعمال کریں گے. اینڈ وین وی یوز آٹ ٹو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کام اخلاقی طور پر فرض ہے اور اس کو کرنا چاہیے، تو اس سینس میں پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. آٹ ٹو کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے، مس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں. تو آپ کا جو مختصر سا کام آپ نے کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو لفظ آج پڑھے ہیں، ماڈل وربز آپ نے پڑھے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے ان کے کریکٹ سینس میں 5 ورڈز جو ہیں وہ سینٹینسز جو ہیں فارم کرنے ہیں سب کے لیے. دیٹ از یور ہوم ٹاسک. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ملاقات ہوگی، اس میں کچھ اور چیزیں پڑھیں گے. ٹل دیٹ ٹائم، اللہ حافظ.